غزوہ بدر ہوا تھا سن 2 ہجری میں، غزوہ بدر ہوا تھا۔ اس میں 70 لوگ تو مخالفین کے مارے گئے تھے اور 70 لوگ قید ہو گئے تھے، مسلمانوں کے ہاتھوں قید ہو گئے تھے، گرفتار ہو گئے تھے۔ اس زمانے کا قانون یہ تھا کہ جو قیدی بن کے آ جائے اس کو ختم کر دو، قتل کر دو، اس وقت کا قانون تھا۔ اور یہ وہ لوگ گرفتار ہو کے آئے تھے 70 آدمی جنہوں نے 13 سال تک مکے میں مسلمانوں کو ستایا تھا، وہ لوگ تھے۔ یہ قانون بھی اجازت دیتا تھا کہ ختم کر دو، اور اگر ہم بدلہ لینا چاہیں تو بدلہ بھی یہ کہتا تھا کہ ان کو ختم کر دو۔ اور اپنا رعب جمانے کے لیے، اپنی ساکھ بٹھانے کے لیے بھی اس زمانے میں یہی ہوتا تھا کہ جس کو پکڑو اس کو ختم کر دو۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحم و کرم، انہوں نے قیدیوں کے ساتھ بھی بہت اچھا سلوک کیا، آرام سے رکھا۔ دیکھو ان کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے، ان کے کھانے پینے کی کوئی تکلیف نہ ہو جائے، جو انسانیت کا تقاضا ہے۔ قیدیوں کو بھی حضور نے نرمی سے رکھا، اس زمانے کے قانون کے خلاف چلتے ہوئے محبت سے رکھا۔ لیکن آپ تاریخ میں پڑھ کے دیکھیں گے، صفوان ابن امیہ ایک مکے کا بڑا پیسے والا انسان تھا، اثر و رسوخ والا انسان تھا۔ اس کے باپ غزوہ بدر میں مارے گئے تھے، اور ایک تھا عمیر ابن وہب، ایک نوجوان آدمی تھا۔ تو ان دونوں کی مسکوٹ ہوئی، مکے کے باہر جا کے، پہاڑ کے دامن میں جہاں کوئی آدمی نہیں، سنسان جگہ پر انہوں نے جا کے آپس میں بات چیت کری، پلان بنایا۔ عمیر کہنے لگا دیکھو بھائی، یہ قرضہ میرے اوپر بہت ہے اور میرے فیملی ہے، اگر کوئی ان کی ذمہ داری لے لے خرچے کی تو میں تو جا کے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم ختم کر دوں گا۔ صفوان کہنے لگا یہ کیا مشکل کام ہے، قرضہ تو میں دے دوں گا تجھے، تیرا سارا قرضہ میں چکا دوں گا، تیری فیملی کو زندگی بھر میں دیتا رہوں گا۔ کہنے لگا بس ٹھیک ہے۔ تلوار کو تیز کرا، تلوار کو زہر میں بجھایا، اونٹ پہ بیٹھا، چل پڑا مدینہ شریف۔ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی شریف کے پاس جب پہنچا، اپنے اونٹ کو بٹھا رہا تھا تو اونٹ ذرا سا بول پڑا۔ جب اونٹ بول پڑا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا، پلٹ کے عمیر نظر آیا اور اس کا لڑکا قیدیوں میں تھا۔ حضرت عمر نے آ کے ایک ہاتھ سے گردن پکڑی، ایک ہاتھ سے تلوار پکڑی، اور اس کو لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کے فرمایا عمر چھوڑ دو، چھوڑ دو، آنے دو میرے پاس، اس کو میرے پاس آنے دو۔ حضرت عمر نے چھوڑ دیا، یہ حضور کے پاس جا کے بیٹھ گیا۔ فرمایا کیسے آنا ہوا عمیر؟ کہ جی اپنے بچے کا حال چال پوچھنے آیا ہوں۔ حضور نے فرمایا یہ تلوار؟ کہ جی ہماری تلواروں نے آپ کا کیا بگاڑ لیا ہے، ہماری تلوار تو کچھ نہیں کر سکی آپ کا، یہ تلوار تو نہیں۔ آپ نے فرمایا صحیح بات بتاؤ، کیا بات ہے، صحیح بات بتاؤ، سچ بتاؤ۔ اس نے پھر وہی کہا کہ اپنے بیٹے کی خبر لینے آیا ہوں بس۔ آپ نے فرمایا تم اور صفوان دونوں مکے کے باہر پہاڑ کے دامن میں ایک جگہ پر کھڑے ہو کے مسکوٹ کر رہے تھے نا، تم نے اس سے کہا تھا نا کہ میرا خرچہ قرضہ بہت ہے اور میری فیملی کا خرچہ اٹھانے والا کوئی ہو جائے تو میں جا کے ان کو قتل کر دوں گا، یہی بات ہے نا؟ ایک دم کہنے لگا جب آپ آسمان کی خبریں دیتے تھے، قرآن کی خبریں دیتے تھے، جب تو ہم جھٹلا دیا کرتے تھے، اور یہ واقعہ تو واقعی ایسا ہے کہ میرے اور صفوان کے علاوہ کوئی جانتا ہی نہیں۔
آپ سچ کہہ رہے ہیں، فوراً مسلمان ہو گیا۔ آپ نے فرمایا عمیر میرا محافظ تو اللہ ہے، آپ نے فرمایا عمیر میرا حفاظت کرنے والا تو اللہ ہے۔ حالانکہ حضور نے جب کہہ دیا چھوڑ دو تو حضور پہ وار تو کر ہی سکتا تھا وہ۔ تو ایسے واقعات بہت ہیں، لیکن حضور نے معاف کر دیا نا۔ عدی حاتم طائی کی جو بیٹی آئی تھی یمن سے گرفتار کر کے، اس کو مدینے میں حضرت علی نے بھیج دیا تھا حاتم طائی کی بیٹی کو اور اس کے قبیلے والوں کو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف بھی کیا اور مدینے سے یمن تک کے جانے کا تمام ہرجہ خرچہ بھی دیا۔ جو کوڑا ڈالتی تھی عورت وہ بھی مسلمان نہیں تھی، آپ نے گھر میں جا کر اس کی عیادت فرمائی۔ حاتم طائی کے بیٹے جو عدی کا میں آپ کو قصہ سنا رہا تھا پچھلے جمعے کو، حضور نے کتنے پیار سے بات کری، اپنے بیٹھنے کی گدی اس کو دی۔ جو لوگ کہتے ہیں نا تلوار سے پھیلا ہے، وہ جاہل لٹ، جس کو جاہل لٹ کہتے ہیں نا، ان کو پتہ ہی نہیں کچھ۔ اسلام، مذہب اسلام تو محبت کا نام ہے۔ مذہب اسلام میں کہیں پر ناانصافی نہیں ہے۔ آپ دیکھیے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام آتے تھے، کوئی ایک مسلمان ہو گیا، اس کے رشتہ دار تو مسلمان نہیں ہوئے نا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے یہی کہتے تھے کہ تمہارے ماں باپ چاہے مسلمان ہوئے یا نہیں ہوئے، ان کی خدمت برابر کرتے رہو۔ مذہب اسلام جو ہے نا یہ پیار اور محبت کا مذہب ہے، لیکن لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ تو تلوار سے پھیلا ہے، اور تلوار تو کہیں دور سے دور تک نہیں ہے۔